صحابہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الاخرہ، کہ ہمارے عزائم اور ارادے آخرت بنانے کے ہیں، اور یہی صحیح ہے کہ آدمی اللہ کا کام کرے، دین کا کام کرے، اور مقصد کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ آخرت بنائے، کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو اللہ آخرت بنائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو آخرت بگاڑ دے گا۔ ہاں اللہ ناراض ہے کہ آخرت بگڑ جائے گی، پھر آخرت میں سے واپس نہیں آنا ہے، اور اللہ راضی ہے کہ آخرت بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، دین کے کاموں کو ایک تو استقامت کے ساتھ کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں پابندی کے ساتھ کہ جو کام کرو شروع کرو اس کو آخر تک کرو۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے تسبیح فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ اللہ کو 34 مرتبہ، کہ جب سے سنی تب سے کبھی چھوٹی نہیں۔ یہ مثال اس کی پابندی کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنا فرض ہے، سبحان اللہ الحمدللہ یہ فرض ہے، کہ ہم سب جانتے ہیں فرض ہے۔ تو حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ فرض نہیں ہے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ فرض نہیں ہے۔ میری دعوت، میری تعلیم سب کے لیے اتنی ضروری ہے جتنا جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ ہر جاندار کو، زمین کی ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہر طبقے کو کہ یہ دین کی ضرورت ہے۔ یہ دین علم و ذکر کا نام ہے، یہ دین عبادت اور اخلاق کا نام ہے، یہ دین قربانی کا نام ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس لیے دین کا سیکھنا اور دین سیکھ کر کے پھر اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف نقل و حرکت مقصود نہیں ہے، بلکہ نقل و حرکت تو اس کے آسان بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ نقل و حرکت کے ذریعے سے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے پانی کو اللہ نے جاری کر دیا، پانی پہاڑوں پر برستا ہے تو ندی نہر جاری ہو جاتے ہیں، تو جاری ہونے سے پانی دور دور تک جاتا ہے، برستا ہے پہاڑوں پر۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، کہ اللہ نے زمین کو پھیلایا اور اس کے اوپر پہاڑ بنائے، پھر بارش برسائی، اور بارش پہاڑوں پر برسی تو دور دور تک پانی کے نہریں ندیاں جاری ہو گئی۔ زمین پر پہاڑ اور پہاڑ پر پانی برسایا، اوپر سے پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، تو گزارے کا سامان، ہدایت کا سامان اوپر سے آیا ہے پانی کی طرح سے، نبیوں پر نازل ہوا اور نبیوں نے اس کو دنیا میں پھیلایا۔ تو زندگی کے کامیابیوں کا سہارا ہے دین، اور جتنا زندگی کی گزارے کا سہارا ہے پانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندگی کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنا دیندار ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دین سیکھے، اپنا دین سیکھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو سیکھنے کی دعوت دے، اور جو سیکھنے کے لیے دعوت قبول کر کے آئے اس کو سکھائے، کہ یہ زندگی کا اصلی کام ہے، اور یہ کام اخلاص اور اخلاق کے ساتھ ہوگا، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری کرنی ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، تو اخلاص کب پیدا کرنا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا ہے، کہ جو بھی کام کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی آخرت کے لیے، آنے والی کل کے لیے کیا کیا۔ طریقہ بتایا کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرو، کہ یہ کام مجھے میری آخرت میں کام دے گا۔ صحابہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الاخرہ، کہ ہمارے عزائم اور ارادے آخرت بنانے کے ہیں، اور یہی صحیح ہے
کہ آدمی اللہ کا کام کرے، دین کا کام کرے، اور مقصد کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ آخرت بنائے، کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو اللہ آخرت بنائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو آخرت بگاڑ دے گا۔ ہاں اللہ ناراض ہے کہ آخرت بگڑ جائے گی، پھر آخرت میں سے واپس نہیں آنا ہے، اور اللہ راضی ہے کہ آخرت بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، دین کے کاموں کو ایک تو استقامت کے ساتھ کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں پابندی کے ساتھ کہ جو کام کرو شروع کرو اس کو آخر تک کرو۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے تسبیح فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ، کہ جب سے سنی تب سے کبھی چھوٹی نہیں۔ یہ مثال اس کی پابندی کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنا فرض ہے، سبحان اللہ الحمدللہ یہ فرض ہے، کہ ہم سب جانتے ہیں فرض ہے۔ تو حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ فرض نہیں ہے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ فرض نہیں ہے، کہ جھگڑا فرض واجب کا نہیں ہے، جھگڑا پابندی کا ہے، تقاضا پابندی کا ہے، کہ اپنے ذمے جو عمل دیے ہیں اپنے آپ کو اس کا پابند کرو، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں پر دو ذمہ داری ہے، ایک اپنے دین کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنا، اس کے معنی ہے استقامت، کہ استقامت کے ساتھ رہو۔ استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، استقامت کا حکم امت کو بھی ہے۔ نبی کو بھی حکم ہے کہ جو جو وحی آپ پڑھاوے آپ اس کے پابند رہیں۔ یہ کہا فاستقم کما امرت، جو امر جو حکم اللہ کی طرف سے آپ پڑھائیں آپ اس کے پابند بنیں۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی پابند بنے جو توبہ کر کے مسلمان بن کے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے پابند بنے۔ تو اس آیت میں نبی کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا اور ہم کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا۔ تو پابندی کسی کی ہوگی؟ کہ دین کے کاموں کی ہوگی۔ فرائض ہیں تو فرائض کے پابند بنیں گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض کہلاتے ہیں۔ حلال کھانا، حلال کمانا، یہ زندگی کے فرائض، یہ زندگی کے فرائض کے پابند۔ ہاں کہ جب تک اللہ کے فرائض ادا نہیں ہوں گے بندہ خدا سے قریب نہیں ہونے کا۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے اس کے فرائض ہے۔ ہاں کہ فرائض کے پابند بنو، کہ کوئی نماز